بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ سب نے مکات دوم کا جو ہمارا لٹریچر پورشن ہے، یعنی جو آپ کے اسباق ہیں اور نظم ہے، وہ آپ لوگوں نے مکمل کر لی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے جو ہے یہ دونوں اسباق اور نظم آپ لوگوں کو مکمل کروا دی ہے، تو اس طرح جو ہمارا لٹریچر کا سلیبس ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو جو کام آپ لوگوں کو کروایا گیا ہے وہ سارا کام آپ لوگ جو ہے یاد کرنا شروع کر دیجئے۔ سب سے اہم بات کہ اس سبق کی ریڈنگ جو آپ کے چیپٹر سے اسباق کی ریڈنگ لازمی کر لیجئے، تاکہ اگر کہیں سے بھی کوئی بھی جو ہے آؤٹ آف چیز آ جائے آپ لوگ کے پیپر میں، تو آپ لوگ بآسانی اس کو سولو کر سکیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے وہ سبق پڑھنا ضرور ہے، تاکہ آپ لوگوں کا اگر وہ سبق پڑھا ہوا ہوگا تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کون سی چیز کون سی جگہ سے آئی ہے۔ سو اس لیے جو ہے اپنے اسباق کی ریڈنگ اچھے سے کر لیجئے۔ آج میں آپ لوگوں کو مکات دوم کا اردو قواعد شروع کروا رہی ہوں۔ اپنی اردو لینگویج کی کاپی پر آپ لوگ سب سے پہلے ٹائٹل بنائیے مکات دوم اردو قواعد کا۔ اس کے بعد آئیے فہرست کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے مکات دوم میں اپنی اردو گرامر کا کون سا کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنی ہے فعل کی تعریف۔ فعل کی تعریف لکھنے کے بعد آپ نے جو ہے فعل کی اقسام بلحاظ معنی، یعنی کہ معنی کے لحاظ سے فعل کی اقسام بیان کرنی ہے، جو کہ تین ہیں: فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص۔ اب آئیے فعل کی تعریف پڑھتے ہیں۔ فعل کو جو ہے انگلش میں ورب کہا جاتا ہے، صحیح ہے؟ اور فعل کوئی بھی کام جو ہے اس کا کرنا یا ہونا جو ہے اس کے متعلق جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فعل، ٹھیک ہے؟ تو ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس میں زمانے کا بھی پتہ چلے کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، جو کام ہوا ہے وہ کس وقت ہوا ہے، اس میں جو ہے وقت کو ظاہر کیا جائے تو اس کو جو ہے کہا جائے گا کہ یہ کام جو ہے زمانے کے لحاظ سے بیان کیا گیا، ٹھیک ہے؟ جس طرح سعید نے روٹی کھائی، حمید سبق پڑھتا ہے اور حفیظ خط لکھے گا۔ اب یہ تین جملے جو ہیں ان میں جو لفظ کھائی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے ہمارے گزرے ہوئے وقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ سعید نے جو روٹی کھانے کا کام کیا ہے وہ جو ہے مطلب گزرے ہوئے وقت میں کیا ہے، اور حمید سبق پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی کا مطلب بیان کیا جا رہا ہے، اور حفیظ خط لکھے گا، اس میں جو ہے مستقبل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حفیظ مستقبل میں خط لکھنے کا کام کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جو ہے ان مثالوں میں کھائی کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہے، پڑھتا کا تعلق موجودہ زمانے سے، اور لکھے گا کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے۔ ان زمانوں کو، ان تینوں زمانوں کو ازمنہ ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے، ازمنہ کا مطلب ہے زمانے، ٹھیک ہے؟ زمانے کی جمع ہے یہ، اور ثلاثہ کا مطلب ہے تین، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھی ہماری فعل کی تعریف۔ اب آئیں فعل کی اقسام کے متعلق پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو فعل کی اقسام میں جو پہلی قسم ہے اس کی، وہ ہے فعل لازم۔ دیکھیں بیٹا، جب ہم کوئی بھی جملہ بنا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس میں فاعل لگاتے ہیں، یعنی کہ جو بھی بندہ ہے جو کام کر رہا ہے اس کو ہم کہیں گے فاعل، ٹھیک ہے؟ اب وہ کام کون سا کر رہا ہے، وہ ہے فعل، ٹھیک ہے؟ کہ کوئی سا بھی جو کام وہ کر رہا ہے، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، جاگنے کا، تو وہ تمام چیزوں کو جو ہے ہم لوگ کہیں گے فعل، ٹھیک ہے؟ تو کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں بیٹا کہ جن میں فاعل اور فعل لگتا ہے تو وہ جملہ جو ہے اپنے معنی مکمل کر دیتا ہے اور ہمیں پوری طرح سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن میں جب تک ہم لوگ مفعول نہ لگائیں تو وہ جملہ اپنے میننگ پورے نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ تو جن سینٹینس میں جس فعل میں جو ہے آپ لوگوں کو صرف فاعل اور فعل کی ضرورت پڑتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فعل لازم، ٹھیک ہے؟
فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کر دے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کی مثالیں ہیں عمران جاگا، طارق سویا، خرگوش دوڑا، سلمان بیٹھا، بچہ رویا، عرفان آیا۔ ٹھیک ہے، اب عمران جاگا، تو جاگا جب ہم نے استعمال کیا لفظ تو ہمیں اس جملے کے میننگ پتہ چل گئے کہ عمران جو ہے جاگ گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد خرگوش دوڑا، تو خرگوش نے جو ہے دوڑنے کا کام کیا۔ اس کے بعد جو ہے سلمان بیٹھا، بچہ رویا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو الفاظ ہیں ان میں جو یہ ورڈ ہیں جاگا، سویا، دوڑا، بیٹھا، یہ فعل لازم ہیں، اور یہ جو فعل لازم ہیں یہ لازم مصدر سے بنے ہیں، جیسے جاگنا سے جاگا، سونا سے سویا، دوڑنا سے دوڑا، بیٹھنا سے بیٹھا، رونا سے رویا، اور آنا سے آیا۔ یہ جو ہے فعل لازم کے جو یہ الفاظ ہیں یہ لازم مصدر سے بنائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے دوسرے کائنڈ کی جانب جو ہے فعل متعدی۔ فعل متعدی کا مطلب ہے کہ اس میں فاعل بھی لگے، جملے میں فعل بھی لگے، اور مفعول کی بھی ضرورت پیش آئے۔ ٹھیک ہے، جس طرح اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو، یا پھر اس کی دوسری ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ ایسا فعل جو مکمل ہونے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت محسوس کرے اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ جس طرح سارا نے نماز پڑھی، اب جس طرح میں آپ لوگوں کو بولوں کہ سارا نے پڑھی تو آپ کے مائنڈ میں خیال آئے گا کہ سارا نے کیا پڑھی، سارا نے کتاب پڑھی، یا جو ہے سارا نے نظم پڑھی، سارا نے نعت پڑھی، سارا نے کیا پڑھی، تو وہ جو ورڈ ہے آبجیکٹ اس کی ہمیں نیڈ پڑتی ہے، تو اس میں پھر ہم لگائیں گے نماز یا کتاب، کچھ بھی کوئی سا بھی آبجیکٹ لگائیں گے تو وہ جملہ ہمیں اپنے میننگ پورے دے گا کہ سارا نے نماز پڑھی، حامد نے لکھا، حامد نے خط لکھا، اور اگر میں اس میں خط نکال دیتی ہوں تو حامد نے لکھا، تو ہمارے مائنڈ میں ایک چیز آتی ہے کہ کیا لکھا، کون سا لکھنے کا کام ہوا، کتنا جو ہے حامد نے خط لکھا، یا حامد نے جو ہے سبق لکھا، اسکول کا کام لکھا، تو کیا لکھا، تو اس کے لیے بہت سارے آبجیکٹ مائنڈ میں ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کوئی سا بھی آبجیکٹ لگا دیں گے تو جملہ ہمارا معنی پورے دے گا۔ عمران نے کھانا کھایا، اگر میں آپ لوگوں کو بولوں کہ عمران نے کھایا تو آپ کے دماغ میں ایک بات آئے گی کہ کیا کھایا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں جو ہے ہم جب تک کوئی مفعول نہیں لگائیں گے تو جملہ اپنے معنی پورے نہیں دے گا۔ انیلا نے دودھ پیا، عرفان نے کتاب خریدی، اب ان جملوں میں جو ہے پڑھی، لکھا، کھایا، پیا، خریدی، یہ جو ہے فعل متعدی ہے۔ ٹھیک ہے، فعل متعدی جو ہے متعدی مصادر سے بنتے ہیں، جیسے خریدی، خریدنا سے خریدی، لکھنا سے لکھا، سونا سے سویا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ورڈز جو ہے مصادر متعدی سے بنے ہیں۔ یہ ہے ہماری فعل متعدی کی ڈیفینیشن جو کہ آپ نے لکھنا ہے اردو لینگویج کی کاپی پر۔ اس کے بعد ہے فعل ناقص۔ بیٹا فعل ناقص جو ہیں وہ فعل جب تک فاعل کے علاوہ کوئی جو ہے اس میں اسم یا صفت ایڈ نہ کیا جائے تو وہ بات مکمل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، جیسے سلیم کمزور ہو گیا تو اس میں اس کی کیا جو ہے صفت بیان کی گئی، کمزور۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد عزیز کامیاب ہو گیا تو اس میں جو ہے عزیز کی کون سی صفت بیان کی گئی، کامیاب۔ ٹھیک ہے، فعل ناقص کے فاعل کو مبتدا اور صفت کو جو ہے خبر کہتے ہیں۔ مبتدا اور خبر کی شناخت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر فعل کے ساتھ کون لگا کر سوال کیا جائے تو مبتدا میں جواب آئے گا، اور اگر فعل کے ساتھ کیا لگا کر سوال کیا جائے تو جواب خبر میں آئے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو جو ہمارے فعل ناقص ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم جب تک اس میں کوئی بھی صفت یا اسم نہیں ایڈ کریں گے تو وہ ہمیں اپنے میننگ پورے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا کام، آج کا جو ہے اردو قواعد کا کام۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب جو ہے یہ سارا کام آپ لوگوں نے اردو گرامر کی کاپی پر کرنا ہے۔ سب سے پہلے مقاطِ دوم کا ٹائٹل بنائیے گا۔ مقاطِ دوم کا ٹائٹل بنانے کے بعد اردو قواعد کی ہیڈنگ ڈال کر جو ہے فعل کی تعریف لکھیے گا۔
پھر اس کے بعد معنی کے لحاظ سے فعل کی اقسام اور وہ تینوں ڈیفینیشنز جو میں نے آپ لوگوں کو کروائی ہیں یہ کیجیے گا۔ یہ سارا کام جو ہے بیٹا کاپی پر کرنے سے پہلے لازمی ٹیچر کا لیکچر سنیے تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئے کہ ٹیچر نے کیا سمجھایا ہے، کیونکہ کام صرف لکھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ شکریہ۔